نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بچوں اور معزز والدین، آج ہم نورانی قاعدہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ قرآن پاک پڑھنے کی پہلی اور بنیادی کتاب ہے۔ جو بچہ نورانی قاعدہ اچھی طرح پڑھ لیتا ہے اس کے لیے قرآن کریم صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس قاعدے میں ہم سب سے پہلے حروف تہجی سیکھیں گے، پھر ان کو ملانا، الفاظ بنانا، حرکات، سکنات، مد اور تجوید کے بنیادی اصول سیکھیں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سبق کو توجہ سے سنیں، روزانہ تھوڑا وقت نکال کر پریکٹس کریں۔ والدین اپنے بچوں کو بار بار دہرائیں تاکہ یاد مضبوط ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اس قاعدے کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے اپنے سبق نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف، با، تا، سا۔ پھر دہرائیے، الف۔ الف منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ الف، با، جب دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو یعنی ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملائیں گے تو وہاں سے ادا ہوگا یہ حرف با۔ تا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، سامنے کے جو چوڑے سے جو دانت ہوتے ہیں ان کی جڑ سے یہ نکلتا ہے تا۔ سا، زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کا کنارہ، اس جگہ سے ادا ہوتا ہے سا۔ پھر سے دہرائیے، الف، با، تا، سا۔ جب تک یہ سمجھ میں نہ آ جائے ان کو بار بار دہرائیے، انشاءاللہ بہت جلد اور اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ جیم، ہا، خا۔ پھر دہرائیے میرے ساتھ، جیم، ہا، خا۔ پھر دہرائیے، جیم، ہا، خا۔ جیم یہ زبان کے بیچ اور اوپر کے تالوں سے نکلتا ہے۔ ہا یہ حلق کے بیچ سے، ہا۔ خا یہ حلق کے شروع والے حصے سے جو کہ منہ کی طرف والا حصہ ہے، اس جگہ سے ادا ہوتا ہے خا۔ پھر سے دہرائیے میرے ساتھ، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا۔ آگے چلتے اب، دال۔ یہ بھی جس طرح ہم نے تا کو پڑھا تھا اسی طرح دال کو پڑھنا ہے، بالکل نہایت ہی آسان ہے۔ دال زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے نکالیں گے، دا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے نکالیں گے، دال۔ ذال، ذال۔ دھیان سے سنیے گا، بہت ہی آسان ہے۔ زبان کے نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کے کنارے سے نکلے گئے الفاظ ہی ذال۔ را، را، زا، زا۔ پھر سے دہرائیے میرے ساتھ، دال، ذال، را،
زا سین شین صاد ضاد پھر سے دہرائیے سین شین صاد ضاد. تھوڑا موٹی آواز کر کے پڑھیں گے صاد اور ضاد کو، جیسے صاد ضاد. تو تا اور تو اس کے نکلنے کی ایک ہی جگہ ہے، تا اور تو ان کے نکلنے کی ایک ہی جگہ ہے. فرق یہ ہے کہ تو ذا عین غین. پھر سے دہرائیے میرے ساتھ، تو ذا عین غین. تو اور تا یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. ان میں فرق یہ ہے کہ تو کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے. اسی طرح ذا اور ذال، ذا اور ذال یہ دونوں حرف ایک ہی جگہ سے نکلیں گے. فرق یہ ہے کہ ذال کو باریک کریں گے اور ذا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. عین اور ہا یہ ایک جگہ سے نکلتے ہیں حلق کے بیچ سے. تھوڑا سا زور ڈالیں گے انشاءاللہ، یہ عین حلق کے بیچ سے ادا ہو جائے گی. غین، غین اور خا ان دونوں کے نکلنے کی جگہ بھی ایک ہی ہے، اور تھوڑا سا توجہ دیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ نکل جائے گا. آگے اب چلتے ہیں. فا، دھیان سے دیکھیے، فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا فا. پھر سے پڑھیے میرے ساتھ، فا قاف کاف. قاف اور کاف نقطے والی جو قاف ہے یہ زبان کی جڑ سے نکلیں، زبان کی جڑ سے قاف، اور یہ کاف نارمل. لام میم نون واو ہا حمزہ یا بالکل آسان ہے انشاءاللہ. ان حرف کو بار بار پریکٹس کرو انشاءاللہ. آپ بہت جلد گھر بیٹھے انشاءاللہ قرآن شریف پڑھیں گے. آپ اپنے بچوں کو دکھائیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں لیکن وہ حرف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے. انشاءاللہ بار بار سنو گے، دیکھو گے انشاءاللہ حرف کی ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. بس نقطوں کو دھیان رکھیے گا. اگر اوپر دو نقطے ہیں تو وہ تا اور تو میں کیا فرق ہے؟ تا باریک ہوگی اور تو کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے. سا، یہ کیا ہے؟ سا. اگر دو نقطے اوپر ہیں تو سا، دو نقطے اگر اوپر ہیں تو تا، اور اگر تین نقطے اوپر ہیں تو سا. اس بات کا دھیان رکھیں. سین شین ان دونوں میں بھی صرف نقطوں کا فرق ہے.
اگر نقطے ہیں تو شین تھوڑی شیٹی کے ساتھ، اور اگر نقطے نہیں ہیں تو سین۔ صاد تھوڑا موٹا کر کے، صاد۔ ہا، ہا، ان دونوں میں بھی یہی فرق ہے، ہا حلق کے بیچ سے اور ہا سینے کی طرف والے حصے سے نکالنا ہے، حلق سے۔ خا، کیا؟ خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا۔ یا، تا کو یہاں دوبارہ لایا گیا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اگر دو نقطے اوپر ہیں، جیسے کہ یہاں پر دیکھ رہے آپ، تو یہ تا کی نشانی ہے، اور اگر دو نقطے نیچے ہیں تو یہ یا کی علامت میں سے ہے، یعنی ان کی پہچان ہے۔ یا اور تا کی پہچان کیا ہے؟ اگر دو نقطے نیچے ہیں تو یا ہے، اور اگر دو نقطے اوپر ہے تو یہ تا کی پہچان ہے۔ میم، لام، دال۔ مرکبات میں ملے ہوئے حرف کی شکلیں، یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب ان حرفوں کو جو اوپر والے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو نا ایک لائن میں دو حصے، تو جب ایک حرف کو دوسرے حرف سے جب ملا کر جوڑ کر ملائیں گے تو اس وقت ان کی شکل کیسی ہوگی، ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملایا جائے گا اس وقت ان کی شکل کیسی ہوگی، یہ دکھلانا مقصود ہے اس میں، اس سبق کے اندر۔ الف، اسی کی شکلیں نیچے دکھائی گئی کہ جب اس الف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے اس کی دو شکلیں آئیں گی اور اس کی شکل ایسی ہوگی۔ با، باقی دو شکلیں بنتی ہیں اور ان کی شکل اس طرح ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ذہن نشی کر لیں۔ تا کی تین شکلیں نکلتی ہیں جب دوسرے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیم، جیم کی ایک شکل ہوتی ہے جب وہ کسی حرف کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ دال، دال کی بھی ایک شکل ہوتی ہے، اسی طرح عین، عین کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ فا، فا کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ کاف، کاف کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ لام، لام کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ میم، میم کی بھی دو شکلیں ہیں جب اس میم کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے۔ نون، نون کی بھی دو شکلیں ہیں، دو چشمے، ہاں اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ حمزہ، حمزہ کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ یا، یا کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اب بتائیے گا کہ جب تا کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی کتنی شکل ہوگی نکلے گی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس گزارش یہ ہے کہ آپ ان حرف کو جتنا بار بار پڑھیں گے، بار بار ریوائز کریں گے، انشاءاللہ اتنے ہی پکا آپ کے یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ ان حرفوں کو یعنی الف سے لے کے یا تک کو جتنی مضبوطی کے ساتھ یاد رکھیں گے اتنا ہی اگلا سبق پڑھنا آسان ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔